بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی خیر و عافیت کے لیے دعا گو ہیں۔ ناظرین، خیار نقد کیا ہوتا ہے، یعنی نو پیمنٹ آپشن کسے کہتے ہیں، اس کی کیا تعریفات ہیں، کیا صورتیں ہیں، کیا احکام ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اس لیکچر میں جانیں گے۔ اور یہ ہمارا لیول 1 کا 26واں لیکچر ہے۔ سب سے پہلے ہم خیار نقد کا تھوڑا تعارف دیکھیں۔ خیار نقد کا معنی، نقد جو ہے اس کا معنی ادائیگی ہوتا ہے، یعنی جیسے اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ چیز آپ نقد خریدیں گے یا ادھار خریدیں گے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی ادائیگی کریں گے یا بعد میں ادائیگی کریں گے۔ تو نقد کے معنی ادائیگی کے آتے ہیں۔ تو خیار نقد کا مفہوم یہ ہوا کہ متعاقدین میں سے کوئی بھی ثمن یعنی قیمت کی ادائیگی کو کسی خاص مدت کے ساتھ مشروط کر دیتا ہے، اور اگر اس مدت کے اندر ادائیگی کر دی جاتی ہے تو معاملہ ناصب سمجھا جاتا ہے، اور اگر اس مدت کے اندر ادائیگی نہیں کی جاتی تو معاملہ فسخ شمار ہوتا ہے۔ یعنی اس کی مثال یہ ہے، جیسے کوئی شخص یہ کہیں کہ بھئی میں یہ چیز آپ سے خرید رہا ہوں 500 روپے کی، لیکن 3 دن کے اندر اگر میں پیسے ادا کر دوں تو اب میری طرف سے معاملہ سمجھا جائے مکمل، اور اگر نہ ادائیگی کی تو میری طرف سے معاملہ فسخ سمجھا جائے۔ تو اسے خیار نقد کہا جاتا ہے۔ خیار نقد کی 2 صورتیں ہیں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ادائیگی کے مؤخر کرنے کو خیار نقد کہا جاتا ہے۔ تو بس اوقات ادائیگی کی تاخیر خریدار کی طرف سے ہوگی، بس اوقات فروخت کنندہ کی طرف سے ہوگی، تو اس کی یہ 2 صورتیں بنتی ہیں۔ چنانچہ خریدار اگر ادائیگی کو مؤخر کرے گا، خیار نقد رکھے گا تو وہ یوں کہے گا معاملہ کرتے وقت کہ یہ چیز اس شرط پر خریدتا ہوں کہ اگر میں نے 3 دن میں قیمت ادا کر دی تو عقد لازم سمجھا جائے، ورنہ عقد کو فسخ سمجھا جائے۔ تو اس صورت میں خریدار کو خیار نقد حاصل ہوگا۔ اور اگر فروخت کنندہ یعنی بیچنے والا خیار نقد رکھنا چاہتا ہے تو اس صورت میں وہ یوں کہے گا کہ اس چیز کو میں اس شرط پر بیچتا ہوں کہ اگر میں نے 3 دن کے اندر قیمت واپس کر دی تو معاملہ لازم سمجھا جائے، ورنہ معاملے کو فسخ سمجھا جائے۔ یعنی اس صورت میں فروخت کنندہ کو جو ہے وہ خیار نقد حاصل ہو جائے گا۔ تو بنیادی طور پہ خیار نقد کی یہ 2 صورتیں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خیار نقد کے ساتھ فوائد کیا ہیں اور اس کا حکم کیا ہے۔ تو یہ واضح رہے کہ خیار نقد کے بہت سارے فوائد ہیں، اور انہی کی وجہ سے اس جو ہے خیار کو جائز رکھا گیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو یہ کہ خریدار کے ٹال مٹول سے بچا جا سکتا ہے، یعنی ایک شخص کو اگر ادھار بیچیں گے تو وہ وقت پر قیمت ادا نہیں کرے گا اور ٹال مٹول کرتا رہے گا، تو اس کو خیار نقد کے ذریعے بیچنے میں آسانی یہ ہوگی کہ اگر وہ وقت پر قیمت ادا نہیں کرے گا تو وہ عقد ہی ختم ہو جائے گا اور بائع کو چیز واپس لینے کا حق حاصل ہو جائے گا۔ دوسرا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ کبھی خریدار یا فروخت کنندہ کو مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اگر ایسا معاملہ کرنا چاہتا ہے جس میں وہ مشورہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپشن ہے کہ وہ خیار نقد کے ساتھ معاملہ کرے۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ کبھی خریدار کے لیے رقم کا بندوبست نہیں ہوا ہوتا اور اس کو رقم کے بندوبست کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ خیار نقد کے ساتھ اگر معاملہ کرے گا تو اس کو یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اور بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن اصولی طور پر چند یہاں ذکر کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کا حکم بھی دیکھ لیا جائے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اگرچہ قیاساً یعنی اصلاً یہ خیار جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ غرر پایا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ اگر میں یہ چیز 3 دن میں پیسے دوں گا تو یہ خریدی میری سمجھی جائے گی، پیسے نہیں دوں گا تو میری نہیں سمجھی جائے گی، پیسے دیں گے یا نہیں دیں گے یہ معاملہ غیر یقینی ہے۔ تو غیر یقینی
چیز کا کسی معاملے میں پایا جانا یہ غرر کہلاتا ہے، لیکن یہ غرر ایسا نہیں ہے جو معاملے کو فاسد کر دے۔ چنانچہ اسی وجہ سے شریعت نے مذکورہ بالا ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے خیار نقد کے ساتھ عقد کرنے کو خلاف قیاس جائز قرار دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فروخت کنندہ یعنی بیچنے والے نے اپنے لیے خیار نقد رکھا ہے تو اس سے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور اس کا کیا حکم ہوگا۔ چنانچہ سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ خیار نقد اگر بائع نے اپنے پاس رکھا ہے تو چیز اسی کی ملکیت میں رہے گی اور وہ اس میں تصرف کر سکے گا۔ دوسرے جو حکم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایسی صورت میں خریدار نے قبضہ کر لیا اور مدت خیار میں اس کے پاس چیز ضائع ہو گئی تو قبضے کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا، اسی سے ضمان دیا جائے گا، ثمن نہیں دیا جائے گا۔ یعنی یہ بھی ایک نتیجہ ہے کہ مثلاً خیر نقد بائع نے رکھا تھا اور چیز جو ہے وہ مشتری اپنے ساتھ لے گیا، خریدار لے گیا اور وہ چیز اس کے پاس ضائع ہو گئی۔ چونکہ معاملہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا اس لیے معاملہ قیمت پر اس کا تصفیہ نہیں ہوگا، بلکہ دیکھا جائے گا کہ جس دن چیز ضائع ہوئی ہے اس دن اس کی کیا قیمت تھی۔ لہذا خریداری کے دن اگرچہ قیمت 100 روپے تھی اور ضائع ہونے کے دن قیمت 80 روپے تھی، تو جو مشتری پیسے واپس کرے گا بائع کو، بیچنے والے کو، وہ 80 روپے واپس کرے گا۔ تو یہ بھی اس کا ایک اثر خریدار کے فروخت کنندہ کے خیار نقد حاصل ہونے کی صورت میں رہتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خریدار کے لیے اگر خیار نقد ہو تو اس کا پھر کیا حکم ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کی وجہ سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس میں پہلی صورت بات تو یہ ہے کہ مدت کے اندر قیمت اگر ادا کر دے خریدار، یا چیز کو آگے بیچ دے، یا وہ چیز ضائع ہو جائے، یا اس میں کوئی ایسا تصرف کر دے جو ناقابل فسخ ہو، تو وہ معاملہ لازم ہو جائے گا اور اس پر اس کی قیمت لازم ہو جائے گی۔ یعنی اگرچہ ابھی مدت باقی ہے اور خیار کا عمل ابھی باقی ہے، لیکن اس کی طرف سے اگر ایسا کوئی عمل پایا گیا جو ذکر کیا گیا ہے تو اس صورت میں اس کا عقد لازم ہو جائے گا اور بقیہ مدت کا خیار اس کے لیے ساقط ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدت خیار میں اگر خریدار کا انتقال ہو جائے تو یہ عقد باطل ہو جائے گا اور یہ معاملہ ورثہ کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ خیار کی مدت ختم ہو جائے اور ان باتوں میں سے کوئی بات بھی واقع نہ ہو، یعنی نہ تو وہ جو ہے کوئی ناقابل فسخ تصرف کرے یا ایسا کوئی کام کرے جس سے اس کی رضا سمجھی جائے، نہ ہی وہ پیسے ادا کرے، اور جو ہے اس طرح کی کوئی چیز اگر نہ پائی جائے تو جو ہے آٹومیٹکلی جو ہے عقد فاسخ ہو جائے گا اور مدت کے ختم ہونے کے ساتھ ہی یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے اگر خیار نقد جو ہے خریدار کے لیے رکھا گیا ہو تو یہ تفصیلی احکام لاگو ہوتے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم نے خلاصے کے طور پہ خیار نقد کی تعریف کو جانا، اس کی صورتوں کو جانا، پھر اس کے صورتوں کے اعتبار سے اس کے احکام کو جانا۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ تعالی خیر۔